السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی پذیرائی کا، اور یقیناً آپ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے، جس طریقے سے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں، ہمارے ویوز بڑھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ مسئلہ وہی قومی یعنی لیڈرشپ اور معاملات ہیں، سیاسی اور معاشی معاملات ہیں اور اب حکومت نے کل دو بڑے اقدام اٹھائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے نیکٹا کے حوالے سے کچھ ترمیم کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہیں تبدیلی لا رہے ہیں کہ فورسز کو 3 ماہ کے حراست کے اختیارات دے دیے گئے ہیں۔ کسی بھی شخص کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، ملک میں سیکیورٹی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، تحفظ کے حوالے سے یہ اختیارات ان کو دے دیے گئے ہیں۔ ایسی صورتحال کیوں کر پیدا ہو رہی ہے، اس پر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ کاؤنٹر ٹیررزم پر بات ہوگی، جو ٹیررزم پاکستان میں گزشتہ 20-25 سال سے پھیلتا ہی جا رہا ہے ناسور کی طرح، اور بلکہ یہ معاشرے میں کینسر کی طرح ہو رہا ہے۔ بات وہیں پہ نیریٹو کی آ جاتی ہے۔ ان کے نیریٹو میں جو حکومت پاکستان کے بڑے بڑے اکابر حضرات نے اور شخصیات نے اور اداروں نے پارلیمنٹ نے منایا، اس پر مجھے اپنی ایک میری ذاتی ایک ہمبل سی ادنا سی رائے ہے، اسسمنٹ ہے، تجزیہ ہے، بحیثیت جو میں کاؤنٹر ٹیررزم، انٹرنیشنل ٹیررزم وغیرہ پڑھاتا بھی رہا ہوں یونیورسٹیز میں۔ تو یہ 3 مہینے گرفتار کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کلبھوشن کا کیس پاکستان اور عالمی سیاست کی نظر تو نہیں ہو رہا کہ اتنا بڑا بھارتی مداخلت کا ثبوت مل جانے کے باوجود بھی ابھی تک ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا پھائے نہیں چڑھا سکے، اور انٹرنیشنل کورٹ میں وہ چلے گئے۔ ایک طرف بھارت کا رویہ کہ نہیں جی وہ بندہ اپنا ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف اس کی تحفظ کی بات ہو رہی ہے۔ فیصلے تو لینے ہوں گے آپ کو، فیصلے تو کرنے ہوں گے آپ کو۔ فیصلہ کیجئے اور قوم کا پھر رد عمل دیکھیے۔ قوم آپ کے ساتھ ہے اگر تحفظ امن عامہ اور پاکستان کی سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے۔ کشمیر کے معاملے میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے بین الاقوامی، یعنی اس کو آپ بائیلیٹرل کہہ کے چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد بڑی ہیں، یا اور اگر شملہ ایگریمنٹ بڑا ہے، اگر اس کے اندر یعنی بہت بڑا ایف اینڈ بٹ کی بات ہو رہی ہے، تو جناب یہ وہ مسائل ہیں پاکستان کے لیے، مشکلات ہیں، پریشانی ہے۔ آپ 3 مہینے کیا 3 سال کے لیے بندے کو اٹھا لیں، لیکن وہ ٹینجیبل رزلٹ تو نظر آئیں اس کے اندر۔ یہ جو موجودہ آپ کی جو ہے ادر دین آرم فورسز، جو باقاعدہ ایک یعنی مختلف آپریشن ایریاز میں کام کر رہے ہیں، یعنی ناردرن ایریاز میں، یہاں پہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں جو پرانا فاٹا ہوا کرتا تھا وہ، اور بلوچستان میں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف ہم نے چین کو کہیں ناراض تو نہیں کر دیا، جس نے گوادر میں اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنایا، پورٹ بن گئی، آپریشنل یعنی افتتاح کر دیا۔ ابھی پیچھے آ کے وزیر اعظم نے چائنا کے جی ہم نے جو ہے وہ اس کے اندر آپریشنل فلائٹس وغیرہ یہ وہ بہت بڑی پورٹ ڈیولپ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل جیٹی آپ کو عطا کی، جو کہ عام طور پہ اس ریجن میں اس سے اچھی جیٹی نہیں ہے۔ کراچی پورٹ بھی ایک نیچرل نیٹو جیٹی ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس پر حکومت کو ایک نیشنل کنسنسس چاہیے، لیکن چونکہ پولیٹیکل ڈس آرڈر ہے، عدلیہ میں تقسیم آپ نے پیدا کی، عدلیہ نے تقسیم خود پیدا نہیں کی۔ یا تو عدلیہ کے اندر کچھ ایسے مورے تھے جو حکومت کی بات مانتے تھے۔ ٹرائیکاٹمی آف پاور کی جب بات کی ہے، نئے جو محترم چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، تو ہمیں پہلے دن ہی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کا موڈ کیا ہے، چیف جسٹس کا یعنی بیانیہ کیا ہے، ان کا نیریٹو ٹرائیکاٹمی آف پاور، یعنی تینوں بڑے ادارے، شعبے، ان کے اختیارات کی بات ہے کہ آپ اس کے ایک شعبہ دوسرے کے شعبے میں مداخلت نہیں کرے گا، دوسرے تیسرے میں نہیں کرے گا، تیسرا پہلے میں مداخلت نہیں کرے گا۔ تو ہمارے یہاں تو مداخلت ہو رہی ہے۔ یہ پوری کی پوری لیجسلیشن جو اس وقت ہو رہی ہے، کانسٹیٹیوشن کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ 26ویں پہلے 18ویں ترمیم وہ متنازع ٹھہری، اب آپ 26 لے کر آئے، یہ انتہائی متنازع، کوئی بھی چیز غیر متنازع نہیں ہے۔ اور بھی جوڈیشل کمیشن میں پولیٹیکل لیڈرز کے، پارٹی ہیڈز کو، جناب بلاول صاحب کے لیے پارٹی کا ہیڈ ہونا ہی بہت بڑی یعنی قابل عزت اور قابل تکریم بات ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنا، بھائی اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیں وہاں پر، یہ خواہ وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور پارلیمنٹری جماعت ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اعتماد اس قوم کا اپنے وطن پر، اپنے نیریٹو پر، اپنے بیانیے پر، اپنے دو قومی نظریے پر، اپنے ملک پاکستان پر، اپنے وطن پر قائم رکھنا چاہیے۔ وہ ایک غیر متزلزل ایمان ہے، یقین ہے، اور اس کو کسی بھی طور پر شیکی نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہلنا نہیں چاہیے اپنی جگہ سے۔ آئین اپنی جگہ ایک اٹل ڈاکومنٹ ہے، اس کو امینڈ کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ آئین نہ ہوا یعنی موم کی ناک ہو گئی، جدھر چاہے ادھر موڑ لیں آپ۔ اس وقت کوئی یعنی وہاں پہ بوکریٹیز اینڈ سوکریٹیز، بقرات اور سقراط نہیں بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں، وہ میرے اور آپ جیسے حضرات ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ شاید پارلیمنٹ کے باہر بیٹھے ہوئے حضرات، انٹیلیجنشیا جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ، حضرات ریسرچر، اسکالرز، لائر، جورسپروڈنس، کانسٹیٹیوشنلسٹ، وہ اساتذہ کرام، صحافی حضرات، لوگ موجود ہیں جو بڑے محب وطن بھی ہیں اور بڑا ہی انٹلیکٹ ہے ان کے اندر، آئی کیو اور ای کیو دونوں میں بہت آگے ہیں۔ وہ پیسہ بنانا ان کی سرشت پہ شامل نہیں ہے۔ کیا یہ بات غلط ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو حضرات بیٹھے ہوئے پیسہ بنانے کے اندر ان کی سرشت میں پیسہ بنانا شامل ہے؟ وہ پیسے کی خاطر جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں، اور پیسے پر سیاست کرتے ہیں، پیسے کی خاطر سیاست کرتے ہیں، پیسے کے لیے۔ ڈیموکریسی فار دا پیپل نہیں ہے یہاں پر، یہ ارسٹوکریسی ہے اور مانیٹری کریسی ہے۔ دے آر منٹنگ منی لائک لیفٹ اینڈ رائٹ۔ اثاثے ڈکلیئر کیے جانے کے باوجود بھی ان کے اثاثے بڑھتے رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں سیاستدان کہ بڑے سے بڑا قانون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نیب جیسا بڑا قانون وہ بھی بیٹھ گیا جھاگ کی طرح۔ ایف آئی اے ہو، اینٹی کرپشن ہو، یا ابھی آپ نے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے اختیار لائے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر ناظرین کوئی اچھا پازیٹیو، اگر یہی چیز آپ اکنامک ڈیولپمنٹ، گروتھ، اورینٹیشن، سیونگز، انویسٹمنٹس، عوام کی بہتری کے لیے کچھ لے کر آتے، سوشل اکنامک پیکیج لے کر آتے، سوشل سیکورٹی لے کر آتے، انفلیشن کے کرٹیلمنٹ کے لیے ان کے فگرز کو کون مانے گا؟ 7.9 7.9% جی انفلیشن ہے آپ کا، سنگل ڈیجٹ میں آ گیا جی افراط زر۔ ہم بہت خوش ہیں۔ پوچھ لیں نا، سروے کریں پاکستان کے 12 شہروں میں نہیں، 44 شہروں میں کریں جو کہ آپ کی افراط زر کی باسکٹ ہے، اس کے برابر کر لیں آپ جا کر، انڈیپینڈنٹ سورس سے سروے کر لیں، ایک انڈیویجول فیملیز کر لیں، بڑے بڑے اربن سینٹرز، رورل علاقوں میں جا کر سروے کر لیجئے کہ عوام آپ سے کتنے خوش ہیں اور کتنے ناخوش ہیں۔ قوم کے مستقبل سے مایوس نہ ہو یہ قوم، بس یہی خدشہ ہے اور یہی خطرہ ہے۔ اور بار بار جو سوال پوچھا جا رہا ہے، پاسپورٹ اتنے بنائے جا رہے ہیں، اتنے بنائے جا رہے ہیں کہ آپ کو پاسپورٹ کا سیٹ اپ ہی کولیپس ہو گیا ہے، ہزاروں روپیہ دینے کے باوجود بھی وقت پر آپ کو پاسپورٹ ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں ایسا؟ کیوں پاکستان کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اور یقین اٹھتا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسری ناظرین، میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ کراچی پریس کلب کے صدر اور سیکرٹری سعید سربازی اور شعیب صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا ہے کہ آزادی صحافت اور صحافیوں کی پروٹیکشن، ان کے جو بینیفٹس ہیں معاشرے کے اندر، ان کو آپ ایم این ایز کو بلینز کے فنڈ دے دیتے ہیں، اور صحافیوں کو اٹھا کے آپ نے اتنا تھرڈ گریڈ، جو کہ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے، انڈاؤٹیڈلی صحافیوں کا تحفظ اور شعبہ صحافت کا تحفظ مالکان بنا رہے ہیں پیسہ دبا کر۔ کراس میڈیا کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، یہ جتنے بھی ایجوکیشن کے اندر جو انویسٹرز تھے وہ سب کے سب میڈیا میں آگے کیوں آئے؟ بلیک منی کو وائڈ کرنے کے لیے کہ میڈیا میں پروفٹ تو شو نہیں کر سکتے آپ۔ ایجوکیشن میں جو پیسہ آپ نے کمانا ہے، جو بلیک منی ہے بلینز اینڈ ٹریلینز کے حساب سے، تو اس ملک کے قانون جو ہے نا سر، اس کے بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ امینڈمنٹ مت لے کر آئے، ججز جو ہیں 17 سے 24 کرنے کا مقصد جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے آپ کا انٹینشنز کیا ہیں۔ آپ نیگوشیٹ کریں بڑے پیمانے پر۔ اگر آپ کو الیکشن 47 کی بنیاد پر ملک کو کب تک چلائے؟ 1947 کا پاکستان ٹھیک ہے، لیکن 47 کے الیکشنز کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ 47 فارم جو آپ نے ٹیمپرڈ، فیبریکیٹڈ اور ٹوٹل ڈس آنیسٹ پروپوزیشن جو ہے، اس کو ریویو کریں۔ ادارے قائم رہنے چاہیے، اداروں کا رول اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تحفظ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی اور سیکورٹی کے لیے افواج پاکستان کا ایک یعنی ناقابل تردید کردار اپنی جگہ موجود ہے۔ اس کردار کو، اس قربانی کو، اس خون کو رائیگاں نہیں جانا چاہیے۔ 1947 میں دیے گئے خون، اس سے اس ملک کی
सेंचा गया इस मुल्क को। और इसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान 48 की जंग हो या उसके बाद होने वाले वाक़यात और आज वॉर ऑन टेरर, व्हाट यू नीड इज़ कि आप ये देखें, आप काउंटर टेररिज्म के लिए नैरेटिव को तब्दील करना पड़ेगा आपको। ये मज़हब के नाम पर जो खेल हो रहा है, वहाँ पे सियासत के नाम पर हो, इख्तियारात के नाम पर हो रहा है। इस पर आपको एक ग्रैंड रिकन्सिलिएशन, और ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का स्लोगन जो है ना, वो तो स्लोगन ही रह गया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसमें। ये जो लेजिस्लेशन की जा रही है, कानून साजी रहने दीजिए, आइन साजी ना कीजिए, आइन साज असम्बली नहीं है ये है नाज़रीन आज की आपके खिदमत में 10 बरसा जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। आपके फीडबैक की ज़रूरत है, इंटरेक्शन की ज़रूरत है, आप कमेंट कीजिए बाकायदा, येस और नो नहीं, येस और शाबाश बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अप्रिसिएशन का, सताइश का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बाकायदा आपकी ओपिनियन से हमें एक गैलप, एक पोल बनाने में आसानी होती है। इसको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।